إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کی بڑائی کو بڑھائی بس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو بنایا، جو کل کائنات کا خالق مالک و رازق ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام تمام پیغمبروں پر، خصوصاً میرے آقا کے پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین امام کائنات خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العالمین نے ہماری طرف رشد و ہدایت بنا کر کے مبعوث کیا تھا۔ محترم حضرات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ رسولہ کی بات پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جو پیغام دیا ہے: وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنے میں تم جلدی کرو، نیکی کے کام کرنے میں تم جلدی کرو، اور جو نیکی کے کام کے بدلے اللہ تعالیٰ جو تمہیں جنت عطا کرے گا، جس کی چوڑائی عرضها السماوات والارض، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی مسافت ہے اتنی چوڑائی جنت کی ہے۔ تو اس جنت کو حاصل کرنے میں تم نیکیاں حاصل کرنے میں جلدی کرو۔ فرمایا اعدت للمتقین، اور یہ جو جنت ہے اللہ نے متقینوں کے لیے بنائی ہے۔ نیکی کے ہر کام میں جلدی کرنا چاہیے، نیکی کے ہر کام میں سبقت سے کام لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام نے اس آیت کو سنا کہ نیکی حاصل کرنے میں، نیکی کے کام کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، تو یہ آیت صحابہ کرام پر اتنی اثر کر گئی کہ سبحان اللہ، نیکیوں کے کام کرنے میں جو جذبہ صحابہ کرام کا تھا وہ بڑھ گیا، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے، بڑھ چڑھ کر کے عبادتیں کیا کرتے تھے، اور ان کی عبادتوں میں الحمدللہ اضافہ ہوا۔ میرے یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کے کام کو کبھی ٹالنا نہیں چاہیے۔ آج ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی اگر نیکی کا کام کرنا ہے کل دیکھا جائے گا،
نمازیں پڑھنا ہے بعد میں پڑھ لیں گے، اب تو ہماری عمر 25 سال ہے 40 سال ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب مسجد کا کوئی کونا پکڑ لیں گے۔ آج ہمارے پاس دولت ہے، بعد میں کبھی چاہے عمرہ یا حج کو جا سکتے ہیں، بعد میں جائیں گے۔ اللہ نے مال دیا ہے، آج بھی کل خرچ کرتے ہیں، اس طرح جو ٹالنا یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جتنا جلدی ہو سکے آپ نیکیاں حاصل کرنے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو صحابہ کرام کے سامنے جواب میں پڑھ کر کے سنایا، حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت بڑی گرام نزلی، گھر میں آئے بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نیکیاں حاصل کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، ان کے پاس بہت سارے باغات تھے، مدینے میں رات رہتے تھے، کچھ ان کے باغات مدینے کی اونچائی پر تھے اور کچھ ان کے باغات مدینے کے نچلی زمینوں میں تھے، اور بڑے مالدار صحابی تھے۔ تو گھر آنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیکی کے کام کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا کہ نیکی حاصل کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ کی نیکی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ یہ آیت کو بھی سننے کے بعد بڑا دل میں جو ہے ان کے بڑا جوش پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس جتنے باغات ہیں میں سارے باغات اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کہا ایسی بات نہیں ہے، کچھ چیزیں اپنے لیے رکھ لیا کرو اور کچھ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو سبحان اللہ، دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرنی چاہیے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ میرے بھائیو، مدینے کی اونچائی پر ایک باغ تھا، اس باغیچے میں کم سے کم 600 کھجوروں کے درخت تھے اور موسم کھجوروں کا تھا، بالکل اپنے کھیت میں پھل جو عروج پر تھے، ہر جگہ پھل نظر آ رہے تھے، کھجوریں بالکل بھری ہوئی تھی، اور بس کاشتکاری کر کے کھجوروں کو نکالنا ہے، بازار میں خرید و فروخت کرنا ہے، ایسا ماحول تھا۔ لیکن یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی حاصل کرنے میں جلدی کرو، اللہ اکبر، کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو باغ ہے مدینے کی اونچائی پر، وہ باغ میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، اللہ کے راہ میں اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ اب دیکھیے وہ باغ جو تھا وہ اپنا تھا، لیکن جب اللہ کے راہ میں قربان کر دیا وہ باغ بھی اللہ کا ہو گیا، اور اس باغ کے اندر جتنی ساری چیزیں تھی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوئی۔ خوشی سے دوڑتے ہوئے اپنے گھر آئے، گھر آنے کے بعد دیکھا کہ دروازہ بند ہے، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ کی بیوی اور بچے آپ کے اونچائی کی مدینے کی جو اونچائی جو آپ کا جو باغ ہے اس باغ میں آپ کے بچے اور بیوی چلے گئے۔ سبحان اللہ، وہاں سے دوڑتے ہوئے جو ہے باغیچے پہنچے۔ باغیچے پہنچنے کے بعد قربان جاؤ صحابہ، کیا ایمان تھا، دروازے کے باہر کھڑے ہوئے، اب تک اس باغیچے کے مالک تھے، اندر داخل ہو سکتے تھے، لیکن آج کے بعد یہ باغ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ باہر کھڑے ہوئے اندر آواز لگائی، کہا کہ اے میرے بیوی بچوں کو لے کر کے باہر آ جاؤ۔ کیا کہا؟ بچوں کو لے کر کے باہر آ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیوی جو ہے اپنے بچوں کو لے کر کے باہر آتی ہے۔ باہر آنے کے بعد دیکھا کہ بیوی کے پلو میں کچھ کھجوریں ہیں جو انہوں نے توڑ کر کے اپنے پلو میں ڈال لی تھی، اور کچھ چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کھجور پکڑے ہوئے تھے، اور کسی بچے نے کوئی بچہ جو ہے اس کھجور کو کھا رہا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری بیوی، اب تک یہ باغ ہمارا تھا، اب تک اس باغ کی ملکیت جو ہے ہمارے ہاتھوں میں تھی، لیکن اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بیوی کے پلڑے میں ہاتھ ڈالا، بیوی کے پلوں میں ہاتھ ڈال کر کے جو بیوی نے جو کھجوریں
اپنے پلوں میں جو چھپائی رکھی تھی ان کھجوروں کو نکالا اور باغیچے کے اندر پھینک دیا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے ہاتھوں میں کھجوریں تھی ان کھجوروں کو بڑی معصومیت کے ساتھ نکالا. کہا کہ بیٹا یہ اللہ رب العالمین کا مال ہے اور یہ جو کھجوریں تھی یہ نکال کر کے میرے بھائیوں باغیچے میں پھینک دیا. قربان جاؤ ایک چھوٹا معصوم سا بچہ کھجورا جو ہے اپنے منہ میں چلا رہا تھا. قربان جاؤ وہ کیا ایمان کا صحابہ کرام کا کہ جس آیت پر وہ عمل کرتے تھے مکمل طور پر عمل کرتے تھے وہ انہیں اپنے بچے کے منہ میں ڈالی اور جو کھجور جو باقی جو بچا تھا اس کھجور کو بھی نکالا اور نکال کر کے میرے بھائیوں باغیچے میں پھینک دیا. کہا کہ اللہ جتنا مجھ سے ہوتا میں نے کر دیا میرے بچے نے جو کھا لیا ہے اللہ کو اس کا بہتر فیصلہ عطا فرما. میرے بھائیوں نیکیاں حاصل کرنے میں جلدی کرو. کوئی بھی نیکی کرنا ہے کل پر مت ڈالو. کل کی زندگی میں کون زندہ رہے کون دنیا باقی دیکھے کیا میں اور آپ جانتے ہیں؟ آج اکثر یہ ہوتا ہے خصوصاً نوجوانوں سے کہوں گا میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوجوانی دی ہے. وقت کو ضائع نہ کرے نمازوں کی پابندی کرے مسجدوں کو آباد کرے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے اور مسجدوں میں آ کر کے دعوتی کام جو ہوتے ہیں اسلامی کام جو ہوتے ہیں قرآنی جو کام ہوتے ہیں ان میں حصہ لے کر کے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں گزارے. کل قیامت کا دن ہوگا سورج سمانے سے دور ہوگا لوگ پریشان ہوں گے وشاب النشا فی عبادت اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی راہ میں گزری ہو. میرے بھائیوں نیکی حاصل کرنے میں جلدی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنگ کا موقع کون ہے جو لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے؟ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے خرچ کرے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہوں نے اپنا مال اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کے نبی کے سامنے رکھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہوں نے بھی اپنا مال اللہ کے نبی کے سامنے رکھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ آج نیکی کے معاملے میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. تو مان جاؤ بہت سارے صحابہ کرام اپنا سامان لاتے رہے. اللہ کے نبی نے پوچھا عمر تم کیا لائے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں جتنا سارا مال تھا آدھا مال میں اپنے گھر میں رکھا اور آدھا مال لے کر کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابوبکر تم کیا لے کر کے آئے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں جتنا مال تھا سارا مال میں لے کر کے آپ کی خدمت میں لایا ہوں. اللہ اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کر کے آیا. یہ ایمان اپنے اندر لے پا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اسے خرچ کرنے میں دیری نہ کرے. اللہ نے جوانی دی ہے عبادتیں کرنے میں دیری نہ کرے. میرے بھائیوں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک آیت لن تنالوا البر جیسے کہ میں نے کہا جو چیز آپ کو پسند ہے جب تک وہ چیز آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکی کو مکمل نہیں کر سکتا. یہ جو آیتیں ہمارے سامنے گزرتی ہیں تو یہ آیت سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. ہر کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور عبادتیں کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و اذکار کرنے میں جو بھی عبادتوں سے جڑی جو نیکیاں ہیں اسے کرنے میں ٹال مٹول نہ کرو آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرے. کیونکہ اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا نیکیاں اگر ہم نے نہیں کی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا قیامت کے دن جہنم میں لوگ جل رہے ہوں گے اور جلنے کی وجہ سے درد سے چیخ رہے ہوں گے چلا رہے ہوں گے اور چلانے کی وجہ سے ان کی آوازیں جہنم کے اندر جو ہے پھیل رہی ہوں گی. ایسے وقت میں اور آپ کیا کہیں گے؟ دنیا میں ہم نے تو وقت ضائع کر دیا کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا. کہیں گے کہ اللہ تھوڑی مہلت دے دے اللہ تھوڑی مہلت دے دے تاکہ ہم نیک اعمال کر سکے. اللہ تھوڑی محنت دے تاکہ ہم نمازیں پڑھ سکیں. اللہ تھوڑی مہلت دے جو مال تو نے دیا تھا تیرے راہ میں خرچ کر سکے. اللہ تھوڑی مہلت دے تو نے ہمیں پردے کی تعلیم دی تھی ہم نے بے حجابی کی زندگی گزاری ہے اللہ حجاب کرنے کی ہے ہم نیکی والا کام کریں گے. میرے بھائیو اخرجنا نعمل صالحا اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے تاکہ ہم نیکی والا کام کر سکیں. اللہ کیا کہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب رہے گا
اولم نعمرکم، اے میرے بندو کیا دنیا میں میں نے تمہیں عمر عطا نہیں کی تھی؟ کیا دنیا میں میں نے تمہیں عمر عطا نہیں کی تھی؟ کسی کی عمر 80 سال 50 سال 70 سال 80 سال زیادہ سے زیادہ 100 سال جو عمر میں نے تمہیں عطا کی تھی، یہ عمر تم نے کہاں گزاری؟ یہ عمر تمہاری کہاں گزری؟ اس وقت میرے بھائیوں ہم ہائے ہائے کرتے رہ جائیں گے اور جہنم کے مستحق بنیں گے۔ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں توبہ کرنے میں، استغفار کرنے میں جلدی کرو۔ کتنے ہم سے گناہ ہوتے ہیں؟ کیا یہاں بیٹھے حضرات میں سوال کروں گا کہ ہم کیسے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ صحیح ہیں؟ میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنے گنہگار ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ نے موقع دیا ہے، توبہ استغفار کریں، نیکی کرنے میں، توبہ کرنے میں جلدی کریں، ورنہ جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا میرے بھائیوں ہماری توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ فرعون کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ جب فرعون پانی کے اندر غرق ہو رہا تھا، جب فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا، جب فرعون کی جان بالکل آخری وقت میں تھی تو فرعون نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ کا قرآن کہتا ہے۔ فرعون نے کہا آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ فرعون نے کہا کہ آج کے بعد میں مسلمان ہوں، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ ایمان لایا فرعون کہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا الآن کیا تجھے اب اللہ یاد آیا؟ کیا تجھے اللہ اب یاد آیا ہے؟ اس سے پہلے تو زمین فساد کیا کرتا تھا، اس سے پہلے زمین جو ہے فتنوں والے کام کیا کرتا تھا، اللہ تجھے اب یاد آ رہا ہے؟ یہی ہمارا حال ہوگا اگر ہم دنیا میں جو ہے بیکار کی زندگی اور جو ہے فضول کی زندگی غفلت میں گزارتے رہے اور وہاں جانے کے بعد اگر ہائے ہائے کرتے رہے تو میرے بھائیوں وہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو موقع دیا ہے وہ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نیکیاں کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ نے مان دیا، اللہ نے دولت دی ہے، اس دولت کی بھی صحیح جگہ خرچ کرو، ورنہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ آپ ہاتھ میں مال لے کر کے بازاروں میں جائیں گے، ہے کوئی صدقہ مجھ سے لینے والا، ہے کوئی مجھ سے مال لینے والا، میرے بھائیوں وقت ختم ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ رب العالمین نے جو مال تمہیں دیا ہے وہ مال تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت عطا کرے۔ موت آنے سے پہلے میرے بھائیوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ جب موت کا فرشتہ ہمارے سروں پر ہوتا ہے، جب نیکیوں کی قیمت ہمیں معلوم ہوتی ہے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي، کیا کہتا ہے؟ اس وقت کہے گا اے ربی، اے میرے پروردگار، فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہتا ہے کہ اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے، اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے تاکہ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ میں تیری راہ میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ کہ اللہ کیا کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کا آخری وقت آ جاتا ہے تو اسے مہلت نہیں دی جاتی۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دیا ہے اس وقت کی قدر کرتے ہوئے آگے بڑھ چڑھ کر کے عبادتیں کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا کر سکے جس کے ذریعے اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے۔ میرے بھائیوں ایک مرتبہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام ہیں، جنگ کا ماحول ہے، اللہ نبی نے کہا بادر الاعمال، نیک کام کرنے میں جلدی کرو، اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور جن کا نام عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے بڑھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ جو کہہ رہے ہیں آگے بڑھ چل کر کے حصہ لیں، سر اس کا بدلہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ہاتھ میں کھجوریں تھی، کھجوریں کھاتے کھاتے نبی سے بات کر رہے تھے، کہا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے کرتے اگر میں شہید ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے کیا عطا کرے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، ہاتھ میں جو کھجوریں تھی کھجوریں لے کر کے کہتے ہیں اگر یہ کھجوروں کو اب میں کھاتا رہا اور کھجوریں کھانے میں جتنا وقت ہوگا یہ میری زندگی کا سب سے بڑا لمبا وقت ہوگا۔ کھجوریں پھینکی اور میدان جنگ میں گئے اور جو ہے لڑتے لڑتے
اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، نبی نے کہا کہ یہ جنتی ہے۔ میرے بھائیوں، نیکی حاصل کرنے میں جلدی کرو، وقت پر نمازوں کی پابندی کریں، وقت پر جو ذکر و اذکار کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اللہ نے جو مال دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اسی سے میں ایک بات آپ اللہ سے کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے یہاں پر پہلے مال یعنی سرمایہ والے یعنی جو مالدار لوگ ہوں گے، میں آپ سے کہوں گا اللہ نے جو مال دیا ہے چاہے وہ میرے پاس ہو چاہے وہ آپ کے پاس ہو، یہ مال ہمارا تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا مال، یہ مال اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، اور جب تک یہ مال اللہ کے راہ میں صحیح طریقے سے خرچ نہیں ہوگا اللہ اس میں برکت بھی نہیں دے گا۔